السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ویٹ راشد حیدری۔ آپ دیکھ رہے ہیں حیدری اینیمل یوٹیوب چینل۔ حیدری اینیمل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ آج آپ دوستوں کے لیے زبردست کیس لے کر آیا ہوں، اور یہ ایک بیماری تو پرانی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کو تشخیص نہیں کیا جاتا، اور اس کی اچھے طریقے سے ڈائیگنوز نہ ہونے کی وجہ سے یہ جانور اکثر ضائع ہو جاتے ہیں، اور ہمارے جو پریکٹیشنر حضرات ہیں ان کو سمجھنے میں اور ان کو دیکھنے میں جو ہے نا وہ بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، چونکہ یہ ایک سائلنٹ کلر ہے، اور یہ اس کی علامات بہت سی بیماریوں کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، اور اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا پڑتا ہے دوسری بیماریوں سے، اور اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، تبھی اس کی جا کے تشخیص ہوتی ہے۔ پھر اس کا علاج بھی اس کی لائن آف ٹریٹمنٹ ایک موجود ہے، اس کو اگر اڈاپٹ کیا جائے تو ہی جانور سروائیول کر پاتا ہے اور اس کی جان بچتی ہے۔ تو آج آپ کو ذکر کرتے ہیں یہ بیماری ایناپلازموسس۔ آج ایک زبردست بیماری کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو۔ یہ بیماری ہے کیا، اور اس بیماری کی وجوہات کیا کیا ہیں، اور اس کا علاج ہم نے کیسے کیا، اور کیسے ممکن ہے کہ یہ اس کا علاج جس طریقے سے کیا جائے اور جانور کی جس سے جان بچ جائے۔ تو ایناپلازموسس ایک پروٹوزول ڈیزیز ہے، اور یہ یعنی خون کی ایک بیماری ہے۔ بلڈ میں پیراسائٹ ہوتا ہے، اور یہ جراثیم جو ہے جو ریڈ سیل ہیں، سرخ ذرات ہیں، ان کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں، جس سے جانور انتہائی انیمک ہو جاتا ہے، اور اس میں خون کی شدید کمی ہو جاتی ہے اور جانور لاغر ہو جاتا ہے۔ اور اس بیماری کی جو پھیلانے کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہے ایکسٹرنل پیراسائٹ ہیں۔ ایکسٹرنل پیراسائٹ میں چچڑ، جوئیں، مکھیاں، ان میں سے پسو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو کہ ایک بیمار جانور سے دوسرے صحت مند جانور میں یہ جو پروٹوزول یعنی بیکٹیریا ہے وہ پہنچاتا ہے، اور جس سے جانور جو ہے بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کا پروبیشن پیریڈ 4 ہفتے تقریباً ہے۔ 4 ہفتے تک جانور کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جانور کے بلڈ میں جو ہے وہ پیراسائٹ موجود ہے، اور پھر اس کے مالکان کو بھی پتہ نہیں چلتا، اور اس طرح جو ہے جانور یہ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ گائے اور بھینسوں کی جو یکساں بیماری یعنی ان میں برابر طریقے سے آتا ہے، کسی بھی جانور کو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ 1 سال سے چھوٹے بچوں میں اس کی شرح بہت زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ 4 سال سے زیادہ بڑی عمر کے جو جانور ہیں وہ اس بیماری میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ ان کی اس ایناپلازموسس جو بیماری ہے، اس کی علامات میں آپ کو بتاتے چلیں کہ باری کا بخار ہوتا ہے، یعنی جس طرح ٹائیفائڈ ہوتا ہے، ٹائیفائڈ بخار ہوتا ہے، کبھی اتر جاتا ہے اور کبھی چڑھ جاتا ہے، اور انتہائی تیز بخار ہوتا ہے، خاص طور پہ دوپہر کو بخار زیادہ چڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ جلد پر جو ہے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، آنکھیں پیلی اور یا سفید ہو جاتی ہیں، چھوٹا پیشاب جو پیلے رنگ کا ہوتا ہے، معدے کی حرکت بند ہو جاتی ہے یا بہت کم ہو جاتی ہے، یرقان کی علامات بھی اس میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یرقان بھی ہو سکتا ہے، اور سانس لینے میں جانور کو بڑی دقت پیش آتی ہے۔ جانور کا جسم کا آگے کا حصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور پچھلا حصہ گرم ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جانور اگر پریگننٹ ہے تو ابارشن کے چانسز بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ دودھ اگر دے رہا ہے تو دودھ بالکل خشک ہو جاتا ہے یا انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ تو یہ کیس آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، ایک آپ جو بچڑی دیکھ رہے ہیں دھنی نسل کی، تو
یہ تقریباً 5 ماہ کی پریگننٹ ہے اور اس میں یہ بیماری موجود ہے. یہ تقریباً 20 دن سے بیمار ہے. ہمارے جو پریکٹیشنر حضرات یا آتے رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے کسی نے ڈائیگنوز نہیں کیا اور یہ بخار اور اینٹی بائیوٹک مختلف قسم کے لگاتے رہے ہیں، لیکن اس کو بالکل بھی افاقہ نہیں ہوا. یہ بزرگ ہیں، ہمارے کلائنٹ ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں. تو انہوں نے ہمیں بلایا تو ہم نے جا کے پہلے تو اس کی اچھی طریقے سے ہسٹری لی، اس کے بعد جو انجیکشن لگے ان کو دیکھا، اس کے بعد جانور کی جو کنڈیشن دیکھی، اس کی اچھے طریقے سے جانچ پڑتال اور تشخیص کی. اس کے بعد ہم نے جو ٹینٹیو ڈائیگنوزز ہے وہ ہم نے اناپلازموسس کیا. اس میں ہم نے اس کی ٹریٹمنٹ جو لائن آف ٹریٹمنٹ ہے اس کو فالو کیا. اس میں سب سے پہلے ہم نے اس کو آئی وی فلوئڈ دیا، چونکہ یہ 20 دن سے اچھے طریقے سے اپنا پورا کھانا خوراک وغیرہ نہیں کھا رہی تھی، جگاری نہیں کر رہی تھی، اور آئی وی فلوئڈ میں اس کو ہائیڈریٹ کیا گیا، اس کی ڈی ہائیڈریشن ختم کی گئی. اور اس میں ہم نے انجیکشنز جس میں واٹامنز، ملٹی واٹامنز، امینو ایسڈ، الیکٹرولائٹس وغیرہ اس کو دیے، جس سے جانور کچھ سٹیبل ہوا. اس کے بعد ہم نے اس میں جو اینٹی پروٹوز انجیکشن جو اسپیسیفک اس بیماری کا ہوتا ہے وہ ہم نے لگایا. اس کے بعد اس میں ہم نے اینٹی بائیوٹک جو اسپیسیفک اس بیماری کا ہے وہ ہم نے لگایا. اور اس کے بعد ان کو بتایا کہ ہم کم از کم اس کا 3 دن علاج کریں گے، اور ہم نے الحمدللہ فالو اپ میں 3 دن علاج کیا. اور وہ جو 20 دن سے جانور بیمار تھا اور خوراک نہیں کھا رہا تھا اور کسی بھی اس کا ٹمپریچر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، یعنی بخار نہیں اتر رہا تھا، جس وجہ سے جانور کمزور ہو چکا تھا. اور یہ بالکل بھی ہمارے جو پریکٹیشنر حضرات ہیں وہ کسی نے کہا اس کو جو گلے میں اس کا ٹیومر ہے، ایک ہمارے پریکٹیشنر بھائی آئے ہیں، اس نے کہا فارن باڈی ہے، اس نے گلویا وغیرہ کھایا ہوا ہے اس نے، جس وجہ سے یہ جانور ٹھیک نہیں ہو رہا. اسی طرح مختلف آراء پہ مبنی اپنی ڈائیگنوز دیتے رہے ہیں، لیکن اس کو پراپر طریقے سے جو ہے نا وہ چیک نہیں کیا. بڑے افسوس کی بات ہے. الحمدللہ ہماری جو حیدری اینیمل ہاسپٹل کی ٹیم میں ڈاکٹر جو جتنے بھی ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کو اور میں خود گیا اور اس کی اچھے طریقے سے تشخیص کی. چونکہ یہ جانور بہت اگریسو تھا اور میری جو پچھلے ماہ دوستوں کو پتہ ہے کہ لیگ میں فریکچر ہوا ہے، تو میں اس کے زیادہ قریب نہیں گیا. جو ہمارے جو کولیگ ڈاکٹر ہیں انہیں ہی میں نے سب کچھ بتایا اور اس کے بعد تشخیص کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ کیا. الحمدللہ یہ جانور بالکل بھی ٹھیک ہو گیا ہے. اور جو مالکان ہیں میں نے انہیں بتایا کہ بھائی اس کی فالو اپ میں ویڈیو ہمیں بتا دیں جب جانور جگالی وغیرہ کر رہا ہو، تو انہوں نے اس کی ویڈیو ہمیں نہیں بھیجی، تو جس کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں ڈال سکا. لیکن 100% یہ کنفرم ہے کہ یہ جانور بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. اور ہم نے اس کو بعد میں 3 دن جو ہے فلوڈ دیا آئی وی، اور انجیکشنز جو میں نے بتایا آپ کو وہ اس کو فالو اپ میں دیے. اس کے بعد اس کو لیور ٹانک، ہیپاویٹ جو لیور ٹانک ہے وہ اس کو ہم نے 30 ml روزانہ پلوایا. اس کے علاوہ ایپیٹائزر میں گیسٹروبل ٹانک لیکوڈ جو اس کو 100 ml صبح 100 ml شام پلوایا. اس کے علاوہ اس کو ہم نے جو یسٹ اور ٹاکسن بائنڈر ہے وہ بھی ہم نے 5 گرام روزانہ جو ہے اس کو دلوایا، جس سے جانور نے خوراک وغیرہ کھانا شروع کر دی، اس نے جگالی وغیرہ بھی شروع کر دی، اور اس کی جو ویکنس وغیرہ ہے وہ بھی یہ دور ہونا شروع ہو گئی. تو امید ہے ناظرین آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک
پر وقت پہنچ سکے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ کسی بھی معاملے میں آپ کو کوئی رہنمائی یا مشورہ چاہیے ہو تو ہمارا ہیلپ لائن نمبر 031178004440 پر واٹس ایپ کر کے اپنی وائس میسج نوٹ کروا سکتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔